اتنے پہلوؤں سے گفتگو ہو گئی ماشاءاللہ، اور اس ذات و شخصیت کے بارے میں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ایسا ہی تو کائنات کا ذرہ ذرہ تو اس کی حمد و ثنا کرتا ہی ہے، لیکن اگر رب کی زبان سے سنیں تو وہ بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کیا بات؟ چونکہ ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں جو میرے رب کے الفاظ ہیں۔ واہ، اب کمال اور فصاحت و بلاغت ربوبیت یہ ہے، فصاحت و بلاغت قرآن یہ ہے، ناز اور اعزاز قرآن کا یہ ہے کہ وہ جب تعارف کرواتا ہے تو اس طرح کرواتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ ہے، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ مالک کس کی تعریف کر رہا ہے اور کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ ہے جس نے ایسا بھیجا۔ اب اس کے دونوں پہلوؤں پر آپ نظر کریں گے۔ وہ رب ایسا ہے کہ جس نے ایسا نبی بھیجا، آہا 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 آہا، یہ نبی ایسا ہے کہ جس کا ایسا رب ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ هو الذی، وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جس نے تم میں سے ایسا رسول بھیجا۔ کیسا رسول بھیجا؟ جس کی تم حمد و ثنا کر رہے ہو۔ جب رسول ایسا ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہے جس نے ایسا نبی بھیجا امیین میں، تم میں سے، منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ مالک یہ امی ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، یہ کیسا امی ہے؟ یہ کیسا امی ہے؟ کمال حضرت یہ ہے کہ جس کو تم نے امی کہا، امی سمجھا، رب جب اس کی تعریف و ثنا کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ واہ، یتلو علیہم آیاتہ، اور خالی یہی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی سے نکال کر کے تمہارے ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہے۔ وہ ہے کہ جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، واہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تم کتنے جاہل ہو کہ تم نے اپنے نبی کو بھی امی کہا، تم کتنے نادان ہو۔ یہ کون سی تعریف ہے؟ تعریف تو میرا رب کر رہا ہے، تم میں سے بھیجا ہے، اور کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ان پڑھ ہیں، رب کہہ رہا ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن سناتا ہے، وہ تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے، وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہیں گمراہی اور ضلالت کی زندگی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ واہ، وہ نبی ہے۔ لیکن ایک بات اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے، دیکھیے دین ایک جذبات کا نام نہیں ہے، دین ایک حقیقت کا نام ہے۔ توحید ایک ربوبیت کا نام ہے، ایک حقیقت کا نام ہے۔ رسالت ایک حقیقت کا نام ہے، قرآن ایک حقیقت کا نام ہے۔ تو اس حقیقت کو حقیقت کی نگاہ سے سمجھنا پڑے گا، جذبات کی نگاہ سے نہیں۔ کمال یہ نہیں ہے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کو محفوظ کیجئے گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تم ان کو تسلیم کرتے ہو، اچھا نہ کرو، نہ کر کے دیکھو، نہ مان کے دیکھو، نہ کر کے تو دیکھو، نہ کر کے دیکھو، نہ مان کے دیکھو، صحیح، تعریف نہ کر کے دیکھو، لگ پتہ جائے گا، دوسرا جملہ آپ بولتے رہے، ٹھیک ہے،
نہ مان کے دیکھو لگ پتہ جائے گا، نہ تعریف کر کے دیکھو، لگ پتہ جائے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اب تمہیں تعریف کرنا تو تمہاری ہے مجبوری. ہاں اب یہ دوسرا جملہ محفوظ کیجئے. ہاں کر لیا میں نے محفوظ. میں انتظار ہی کر رہا ٹھیک ہوں ہے. آپ کا جملہ آئے تو میں یہ تعریف کرنا ہاں یہ تو ہے تمہاری مجبوری. صحیح. دین کی بنیاد، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور میں پھر دہرا رہا ہوں کہ دین کی بنیاد حق کو تسلیم کرنے پر نہیں ہے. ہاں ہاں دین کی بنیاد باطل کے انکار سے شروع ہوتی ہے. لا سے ہی تو شروع ہوتا ہے دین. واہ واہ. پہلے انکار باطل کرو، پھر اقرار حق کرو. سارے خداؤں کا انکار کر دو پہلے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جن کو بھی بھیجا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، افضل انبیاء، سردار انبیاء، مطلب ان کے تو الفاظ ختم ہو جائیں گے اور ثنا ختم نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کی تعریف تمہاری مجبوری ہے. تم کر کے دیکھو برائی، لگ پتہ جائے گا. زبان میں جرت ہے، زبان میں جرت ہے تو کہہ کے دیکھو حسین ہار گیا. استغفر اللہ. لگ پتہ جائے گا. قلم میں طاقت ہے تو لکھ کے دیکھو کہ حسین ہار گیا. لگ پتہ جائے گا. تو رسول اور گھرانے رسول کی عظمت اور تعریف کرنا یہ تو ہے تمہاری مجبوری. ابھی آپ نے ہندو شاعر کا اشعار سنا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، کسی کا اجارہ تو نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے. بالکل صحیح. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا. بالکل ٹھیک. رسول انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے. بالکل ٹھیک. اہل بیت انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے. بالکل ٹھیک. اور رہتی دنیا تک وہ پیغام انسانیت ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اب ان کے ساتھ یہ ہے معاملہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ذریعے تو ہدایت ملتی ہے. یہ وہ ہے تو یہ مین جنریٹر ہیں پوری کائنات میں. یہ سارے کے سارے مہدی ہیں. ہم تو اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اس بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کا یہ مین جنریٹر ہے، اور ان سے ہم اپنی اپنی اوقات کے مطابق جو ہے وہ کنیکشنز لے لیتے ہیں. تو بس اب کمال یہ ہے کہ آپ ان کے مقابل پر باطل کا انکار کرو. واہ 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 واہ. خالی ان کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے. واہ واہ واہ. کیا اچھی بات. کیا اچھی بات. خالی اقرار کرنا کافی نہیں ہے. بھائی دیکھیں، ابتدا آپ کے سامنے ہے تاریخ کی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب تھے مجمع میں. یعنی تاریخ کے مورخین کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو لہب، ابو جہل، یہ سب موجود تھے نا. جب وہ جملہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ مشہور جملہ کہ میں پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے حملہ کرے گا تو مانو گے، تو سب نے کہا. لیکن تاریخ کے جملے یہ ہے، مورخ کہتا ہے کہ ابو لہب پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ میں نظر آؤں مجمع میں. پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے، نام لیتا تھا اس وقت تو، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کے کہتا ہے کہ اگر ہم جا کر دیکھیں اور پہاڑ کے پیچھے وہ لشکر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہیں لیکن تم سچے ہو. یعنی اس حد تک جو ہے صداقت پہ ایمان. کردار کو کس طرح منوایا آپ یہ دیکھیں. مورخ کہتا ہے کہ وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگر ہم جا کر بھی دیکھیں اور لشکر وہ پہاڑ کے پیچھے نہ ملے تو بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہیں لیکن اے عبداللہ کے بیٹے تم سچے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اقرار کر لیا تو اب حضرت کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہا یہ نہیں ہو سکتا. وہاں انکاری ہو گیا. اچھا یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت ہے صرف اور صرف اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے بات کرنے کا. واہ واہ. کیا اچھی بات ہے. کیا اچھی بات. آج چھوڑ دیں ساری دنیا سے گفتگو. بہت کر لی. کسی کو ہرایا، کسی کو جتایا، کسی کو گرایا، کسی کو اٹھایا، کسی کو کمزور، کسی کو قوی، کسی کا ساتھ دیا، کسی کا نہیں دیا. آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں. ایسا ہی. اور میں پہلے دن سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کس بات کی توبہ کرو گے؟ تمہیں معلوم ہے توبہ کرنے کے لیے تمہیں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا پڑے گا. تمہیں معلوم ہونا پڑے گا، تمہیں جاننا پڑے گا. تم اس معبود برحق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے کیا کہو گے؟ مالک مجھے معاف کر دے. کیا معاف کروں؟ کیا کیا تو نے کیا ہے؟ بلینک. ایک
سویپ اسٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں جی ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہر شخص ہے، ہر انسان کے میں کوئی نہ کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ کرتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ آخر اس وقت ایسا کیا ہوا؟ یہ معاملات کیا ہیں، اس کو کب سوچے گا انسان اور کیسے سوچے گا؟ کیا ہوا؟ کیا واہ واہ، ہوا کیا کہ میرا رب اتنا غضبناک ہو گیا کہ اس نے بلا رنگ و نسل و مذہب و مکتب دنیا انسانیت کو سامنے کھڑا ہو گیا، تمہاری کیا اوقات ہے؟ سر میں نے کہا تھا نا، نیو یارک سے لے کے نیو کراچی تک سب ایک ہو گئے۔ اب اس بات کو دیکھیں، اس میں ایک پہلو بڑا اہم ہے جو آپ نے کہا نا، اس کو ایک پہلو دیکھیں۔ پہلے تو اس نے یہ دکھا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا نا فرعون کے دربار، تو مالک نے کہا کہ موسیٰ جاؤ اور فرعون سے کہو کہ میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ جا کے کہو کہ میرے اللہ کو مان لے، تمہاری اوقات اتنی ہے نہیں۔ وہ کہتا ہے میں جب چاہوں گا، اس کے پاس بڑے راستے ہیں، وہ ذرا سا زمین ہلائے گا تو تم ڈھیر ہو جاؤ گے، وہ ذرا سا ہوا تیز کر دے گا تو تم ڈھیر ہو جاؤ گے، وہ ذرا سا پانی کو اشارہ کرے گا تو تم ڈھیر ہو جاؤ گے۔ تمہاری تو کوئی اوقات کو کوئی مقابلہ ہے تمہارا اللہ سے؟ ذرا سی رگ ہلا دے گا، رگ ہلا دے گا، ٹھیک ہے، تمہاری سانس روک لے گا، ٹھیک ہے نا، تمہارا کوئی تقابل ہے اللہ سے؟ تمہاری کوئی اوقات ہے کہ میں تمہارے اور اللہ کے مقابلہ کراؤں؟ واہ واہ واہ، نہ، یہ تو تم تصور بھی نہیں کرنا۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، خدا کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، خدا کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور یہ مت سوچنا۔ تو وہ تو الگ بات ہے، قوموں کو آزاد کر دو، انسانوں کو آزاد کر دو۔ سوچیں کیا ہوا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ تم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہو، تم اپنی خواہش کی اطاعت کرتے ہو، تم اپنے فرقوں کی اطاعت کرتے ہو، تم اپنی شخصیتوں کی اطاعت کرتے ہو، تم شخصیت پرستی میں ہو، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کے دین کا نام لیتے ہو، کام اپنی خواہش اور اپنی مرضی کا کرتے ہو۔ رب یہ نہیں چاہتا۔ اس نے جب بھیجا تھا نا تو اس لیے کہا تھا لا الہ۔ اپنے اندر اور باہر جتنے بت ہیں نا، پہلے ان کو باہر کرو، پھینک دو ان کو۔ اگر یہ نہ کہتا تو 365 خداؤں کو ماننے والے کہتے ٹھیک ہے اس میں کیا اختلاف کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے ایک تمہارا بھی رب صحیح، اور یہی تو تھا نا، وہ یہی ٹھیک ہے نا، وہ رب ہے، اور وہ یہی کہہ دیتے ہیں محمد ابن عبداللہ ایک رب تمہارا بھی صحیح، ایسا ہی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے سوا کوئی اور معبود ہو کسی کا۔ وہ کہتا ہے صرف میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں ہوں قدرت والا، میں ہوں طاقت والا۔ بے شک۔ تم کیسے جھکتے ہو کسی کے سامنے؟ کیوں جھکے تم؟ چاہے وہ کوئی بھی، میں نے بہت اکثر میرا ایک جملہ میں اکثر یہ کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، دنیا کی ہر شخصیت قابل تعظیم تو ہو سکتی ہے، قابل اطاعت نہیں ہو سکتی، واہ 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 واہ، کیا اچھی بات، سوائے اس کے کہ جو رب کی طرف سے ہو۔ واہ واہ واہ، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان قابل اطاعت نہیں ہے۔ وہ قابل تعظیم ہے درجہ بدرجہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ صاحب تقوی ہے، جو زیادہ مکرم ہے۔ تو مکرم ہونا، معظم ہونا، تعظیم کرنا، یہ بالکل مختلف بات ہے، لیکن اطاعت کرنا یہ بالکل مختلف بات ہے۔ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے اندر سے، جس کو ہم بت کہتے نہیں ہیں لیکن خواہش ہے، نفس ہے، وہ ہمیں کہتا ہے تم کس بات پر خون یہاں بہ رہا ہے، بچے یہاں یتیم ہو رہے ہیں، ظلم یہاں ہو رہا ہے، ناانصافیاں یہاں ہو رہی ہیں، عریانیت، فحاشی، بےہودگی یہاں ہو رہی ہے، نہ معلوم کتنے بچے روزانہ اپنی بے زبانی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگارہ مجھے کس جرم میں یتیم کیا گیا۔ یہ پوری سرزمین کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا کی بات، پوری دنیا، انسانیت پامال ہو رہی۔ بالکل ٹھیک۔
انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے، انسانیت کو جو ہے نا وہ گلا گھوٹا جا رہا ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے جس کو آپ لفظ اچھا نہیں ہے دنیا کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اپنی اپنی دکان، سمجھے، وہ چاہے سیاست ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو، اپنی بات نہیں کرو، رب کی بات کرو، رب کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ کے دین کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرو، اس رب کی طرف آ جاؤ جو ہمارا بھی مالک ہے اور اس دنیا کا مالک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک، اس کی طرف آ جاؤ۔ بالکل۔ تو اگر ہم صرف ایک دو جملے اور عرض کر دیتا ہوں کہ اگر واقعاً بچنا ہے تو آؤ جہاد کا قدم اٹھاؤ۔ جہاد کیا ہے؟ پہلا جہاد اپنے نفس کے خلاف کرو، اپنے آپ سے آغاز کر لو، نفس کے خلاف جہاد، نفس، اس لیے کہ یہ نفس تم کو لے کر جاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک، یہ نفس ہی ہے جو تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک، اور شیطان تمہیں تمہارے اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، سورہ نحل، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، تم جو کام کر رہے ہو شیطان تم کو کہتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، در حقیقت وہ راہ خدا سے دور ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ جاؤ۔ تو جہاد اکبر جو ہے نفس کے خلاف جہاد ہے، اپنے نفس کو روندو تو اگلا قدم جو جنت کی طرف ہے۔ اشجع الناس من غلب ہواہ، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اشجع الناس، ایک ہوتا ہے شجاع، ایک ہوتا ہے اشجاع، اشجع الناس، شجاع ترین شخص وہ ہے من غلب ہواہ، جس نے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ٹھیک، ایک بات یہ علامہ صاحب کی ابتدا بھی میرا رب، انتہا بھی میرا رب، جو کچھ ہے بس رب ہی رب ہے، کیا فرمائیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ واہ واہ واہ، وہی تو ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی شیء قدیر ہے۔ اچھا، یہ میں مستقل اس بات کی طرف چاہ رہا ہوں کہ توجہ آ جائے کہ بولنا اور اس پر اپنے اندر ایک فیصلہ کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ زمانہ بولتا ہے، سنتا نہیں ہے، تو اپنے آپ کی سنو جو بول رہے ہو نا، چونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ تو وہ بات کرنی چاہیے جس پر انسان عمل کر سکے، لہذا اپنے اندر ایک فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ فیصلے کے لیے آپ اگر کوئی نہیں تو اللہ نے تو ایک ہادی عقل بھی دی ہے نا، عقل دی ہے نا، اللہ نے جہل کو خلق کیا، کہا آگے آ جا، آگے آگے، کہا پیچھے ہٹ جا، کہا ہی نہیں ہو سکتا۔ عقل کو خلق کیا، آگے آ جا، وہ آگے آ گئی، کہا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو جو حکم خدا کے سامنے جھک جائے وہ عقل، واہ، اور جو حکم خدا کے سامنے اڑ جائے وہ جہل، جو حکم خدا کے سامنے جھک جائے وہ فرشتہ، جو اڑ جائے وہ ابلیس۔ واہ 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 واہ۔ اب اللہ کے سامنے جھک جانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کوئی اور نہیں ہے، واہ سبحان اللہ، پھر کوئی اور نہیں ہے، بس ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے اندر اور باہر کے سارے دیکھیں، یہ رمضان جو ہے نا، میں ایک جملے عرض کر دوں کہ اس رمضان میں سب سے بہتر بات یہی ہے کہ انسان کو موقع مل رہا ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں بات کرنے کا، واہ، اور بڑی بڑی عربی کی دعائیں یہ وہ جس کو تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے، تو رٹ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دو جملے صرف اپنے رب سے کہو کہ میرے رب، تو نے کہا ہے کہ میں اسی شب میں تجھے ہدایت دیتے ہیں، میں آ گیا تیری بارگاہ، ٹھیک ہے، میں سب چھوڑ کر آ گیا، ٹھیک ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، واہ 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 سبحان اللہ، مجھے ہر وہ برائی سے دور کر دے جو تو چاہتا۔ بالکل ٹھیک۔